میں نے درد کو ایک روز چشم تصور سے دیکھا۔ ایک بڑا سا سیاہ چولا پہنے کہ اگر کسی پہ مہربان ہو جائے تو اس کا وجود ہی اس میں مدغم ہو جائے۔ یہ لمبے لمبے بازو کہ کوئی بھی دسترس سے فرار حاصل نہ کر سکے جب تک کہ اس کے نوکیلے ناخن جگر کا تمام لہو خشک نہ کر دیں۔ چہرہ ایسا کبھی کہ معاذ اللہ، یہ بڑی بڑی گدھ جیسی آنکھیں دور ہی سے اپنے شکار پر نشانہ باندھ دیں۔ آنکھوں میں بلا کی حیوانگی اور وحشت خونخوار، چہرے پہ گہرے سیاہ دھبے کہ جیسے وقت کی ستم ظریفیاں مرکوم ہوں اور یہ وہی اپنے شکار کو منتقل کر دے۔ ایک لمحے کو روح کانپ گئی، میں لمحے بھر میں روزن خیال سے الٹے پیروں بھاگا۔ پھر سوچا کہ درد کیا ہے؟ کیا درد دکھائی دیتا ہے؟ یہ کسی زخم کے جیسا ہوتا ہے؟ جیسے اکثر چلتے چلتے ٹھوکر لگ جائے تو خون نکل آتا ہے، کیا اس بہنے والے خون کو درد کہتے ہیں یا اس کے بعد بننے والے زخم کو؟ جواب آیا نہیں، یہ دونوں نہیں، کیونکہ جب دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو کوئی خون نہیں نکلتا۔ جب خوابوں کا قتل ہوتا ہے تو ان کی چیخیں نہیں بلند ہوتی۔ جگر چھلنی بھی ہو تو زخم نہیں ہوتا، ارمانوں کی لاشیں نہیں ہوتی۔ یہ درد تو ایک احساس ہے، اسے دیکھا یا چھوا نہیں جا سکتا۔ کیا کبھی کسی نے بھیگی پلکوں کے پیچھے چھپے درد کو دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی خالی رستہ تکتی کسی ماں کی ویران آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا کبھی کسی باپ کے جلتے ہوئے سینے کی تپش کو محسوس کیا ہے؟ شام کو ڈھلتے سورج کے ساتھ کتنے دل روشن چراغ ہوتے ہیں، کسی نے دیکھا؟ سحر کے ملکجے میں کتنی آنکھیں شبنم کی ردا لیے دن کے اجیارے میں کھو جاتی ہیں، کسی نے نہیں دیکھا۔ برسات کسے اچھی نہیں لگتی، پر کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ آخر یہ بادل کس کو یاد کر کے یوں ٹوٹ کے روتے ہیں؟ اور اس بارش میں کہیں کسی کھڑکی کے پیچھے کتنے عارض تمام رات ترک پاشی کرتے ہیں؟ کہیں کوئی تنہا دل کسی کنجے تاریک میں اپنے غموں کو سمیٹے اپنے ہی درد سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کہیں لب تھرتھراتے ہیں پر ان کی تھرتھراہٹ کا درد کوئی نہیں جان پاتا۔ کہیں سماعتیں بے چین ہوتی ہیں پر کوئی آواز نہیں سنائی دیتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتھروں کے جذبات نہیں ہوتے، لیکن میں نے دیکھا ہے پتھروں کو روتے، وہ اس قدر خودی پرست و ترادار ہوتے ہیں کہ اپنے آنسوؤں کو باہر نہیں چھلکنے دیتے۔ بڑے بڑے برف سے ڈھکے پہاڑوں کے دل میں جھانک کر دیکھیے، آپ کو ان کے آنسو نظر آئیں گے۔ یہ درد بھی جیسے ہماری زندگی میں ردیف کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں جائیے یہ حضرت آگے آگے چلتے جا رہے ہیں۔ اب اس درد کے بھی اپنے مزاج ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اتنا درد، بہت درد ہے۔ اکثر تحریروں میں پڑھا ہوگا کتنا درد ہے۔ میرے خیال سے درد اتنا یا کتنا نہیں ہوتا، بلکہ ہر رشتے کے لحاظ سے درد کی شدتیں ہوتی ہیں۔ جس شخص سے جتنی قربت، اس کی نسبت اتنا ہی درد۔
جیسے دریا کی گہرائی ماپنے کے لیے دریا میں اترنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی درد کو محسوس کرنے کے لیے ان حالات سے گزرنا بھی ضروری ہے۔ بقول شاعر: محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کہ ساحل سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ درد اپنوں سے ملے تو اس کا احساس اور ہوتا ہے، غیروں سے ملے تو احساس الگ ہوتا ہے۔ دوستوں سے شکوے الگ ہوتے ہیں، محبوب سے نالائے الگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت بڑی بات محسوس نہیں کرتے، اور کبھی ذرا سی بے رخی بھی دل کو چیر جاتی ہے۔ تمام تعلقات میں سے محبوب کا غم بہت گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ دنیا جہان کی کجروی اور بے رخی ایک طرف، اور محبوب کی ادائیں ایک طرف۔ ادائیں اس لیے کہ اگر کوئی پتھر بھی مارے تو غم نہیں ہوتا، اور محبوب نظر نہ ڈالے تو جیسے دنیا ہی فنا ہو جاتی ہے۔ سانسیں سینے میں اور دل دھڑکن میں اٹک سا جاتا ہے۔ اور اگر بے رخی نہ بھی ہو تو اس درد کے کئی رنگ ہوتے ہیں۔ انتظار کا رنگ، کرب و اضطراب کا رنگ، جدائی کا ایک لمحہ بھی صدیوں پر محیط محسوس ہوتا ہے۔ ویسے اکثر دانش مندوں کا خیال ہے کہ درد کی اصل شکل درد محبت میں ہی عیاں ہوتی ہے، اور پھر درد تو ہوتا بھی اسی کا ہے جس سے محبت ہو۔ شاید محبت اور درد ایک دوسرے کے اچھے ساتھی کی طرح ہیں، محبت جیسے جیسے بڑھتی ہے درد بھی ویسے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اور محبت میں شاید اتنا سرور نہ ہو جتنا محبت کے عطا کیے ہوئے درد میں ہوتا ہے۔ اس درد کی لذت ہی اور ہوتی ہے۔ شروع میں تو یہ درد کافی ناگوار سا گزرتا ہے، پھر کچھ عادت سی ہو جاتی ہے۔ وہ فراز نے کیا خوب کہا ہے: روگ ایسے بھی غم یار سے لگ جاتے ہیں، روگ ایسے بھی غم یار سے لگ جاتے ہیں، در سے اٹھتے ہیں تو دیوار سے لگ جاتے ہیں۔ عشق آغاز میں ہلکی سی خلش رکھتا ہے، بعد میں سینکڑوں ہزار سے لگ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک کوشش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ درد کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہم سبھی کسی نہ کسی طرح سے درد سے آشنا ہوتے ہیں، پر نہ تو ہم ایک دوسرے کا درد محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا درد بیان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میری یہ کوشش کہ درد کو بیان کر سکوں ہمیشہ تشنا ہی رہے گی۔ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے کہ تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہوا اگر وہ پوچھ لیں ہم سے۔